اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورہ نحل آیات 106 اور 7۔ من کفر، جس نے کفر کیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کا۔ من کفر باللہ، جس نے بھی اللہ کا انکار کر دیا، من بعد ایمان ہی، اس کے ایمان لانے کے بعد، الا، سوائے، من اکرہ، جس کو مجبور کیا گیا۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، تنگ کیا گیا۔ بعض اوقات ان سے کفریہ کلمات کہلوائے جاتے تھے، وگرنہ انہیں شدید قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اسی طرح آس پاس کے جو مختلف قبائل تھے، ان میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تو پورا قبیلہ اس کا دشمن ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واقع ہوئی۔ مشرکین نے حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ چلچلاتی دھوپ میں انہیں اذیتیں دیتے، مارتے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ، جو خاص طور پہ سرداران تھے، وہ انہیں سزائیں دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اور ان سے کلمہ کفر ادا کروانا چاہ رہے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بعد ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ کہہ دیا جس کا وہ بار بار اس سے مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ مغیرہ کے بیٹوں نے انہیں باندھ دیا تھا بیر معونہ کے پاس، اور ان سے مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں، تو آپ نے انتہائی مجبور ہو کر جملہ کہہ دیا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کا دل یہ بات کہنے کو بالکل راضی نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عمار نے کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کلا ان عمارا ملیء ایمانا من قرنہ الی قدمہ، کہ ہرگز نہیں، عمار تو ایمان سے بھرا ہوا ہے اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک۔ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ، اور اس کے خون اور گوشت میں ایمان حل ہو چکا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ آپ رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما وراءک، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے پھر اس سے سوال کیا کیف وجدت قلبک، تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ حضرت عمار نے فرمایا مطمئنا بالایمان، کہ میں نے اپنے دل کو ایمان کے ساتھ مطمئن پایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس حال میں کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ اب اگر مجبوراً کوئی انسان ایسی بات کہہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ اب پکڑ کس شخص کی ہے؟ وَلَكِنْ، اور لیکن، مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ، جس نے کھول دیا کفر کے لیے صدراً، اپنے سینے کو، فعلیہم، پس ان پر ہوگا غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو مجرم وہ شخص نہیں ہے جو مجبوراً ایسا کلمہ، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، بلکہ جس شخص کا دل مطمئن ہو گیا کفر پہ، وہ شخص مجرم ہے، اور ایسے شخص کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا، ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت پر، کہ ظاہری منفعت کے لیے انہوں نے آخرت کو فراموش کیا۔ تو جس شخص نے کفر کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا، ایسا شخص پھر گھاٹے والا ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین قوم کافر کو۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو شخص مجبوراً کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ بس ظاہری حالات کی وجہ سے وہ ایسا جملہ کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن جس شخص نے اپنے دل کو کفر کے حوالے کر دیا وہی شخص حقیقت میں خسارے والے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ سورہ نحل آیات 108 سے 110۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یقیناً وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین، وہی یہ لوگ ہیں، تابع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اعلی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کی سماعت پر، وابصارہم، اور ان کی بصارت پر، ان کی نگاہوں پر۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے ایمان کی روشنی کو دیکھ لیا لیکن محض اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس سے آنکھیں بند کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی توفیق سے بالکل ہی محروم رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہ تو خود اصل حقیقت پر غور کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے معقول آدمی کی بات سننے اور نہ ہی بصیرت حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، ہم الغافلون، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ سیدھی راہ پانے کے یہ تین ہی ذرائع ہیں، آنکھیں، کان اور دل، تو تینوں کو ہی انہوں نے بند کر رکھا ہے۔ لا جرم، لازماً، انہم، یقیناً وہ لوگ، فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں۔ لا جرم کا معنی لا بد، لا محالہ کے ہوتے ہیں، اور یہ تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض مواقع میں اس کے اندر قسم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً جن لوگوں نے اپنی دنیا کی خاطر اس طرح آخرت کو ضائع کر دیا تو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے لوگ بھی یہی ہوں گے۔ ثم، پھر، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، للذین، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت بھی کیسی کی کہ اپنے گھر بار، بال بچے، کاروبار، بہت سی چیزوں کی انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کافر، بے ہدایت لوگ، جنہوں نے دنیا کے منفعت کے لیے آخرت کو پس پشت ڈال دیا، اپنے دل، کان اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے یہ لوگ ہیں جان باز قسم کے، سرفروش قسم کے لوگ، کہ جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور سب سے بڑی ان کی قربانی کہ مکہ جیسا عظیم شہر ان کو چھوڑنا پڑا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ چھوڑا کس وجہ سے؟ ہاجروا، انہوں نے ہجرت کب کی؟ من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ جب انہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا، آزمائشوں کی وجہ سے وہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ ثم، پھر، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد میں بھی انسان اپنا جان اور مال خرچ کرتا ہے، تو یہ ان کی قربانی کا تسلسل ہے۔ وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے وہ لوگ۔
مکہ میں جب مصائب بہت زیادہ بڑھ گئے، مصیبتیں اور تکلیفیں بے حد بڑھ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا، بس اللہ کی ذات پر توکل کر کے یہ لوگ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے جد و جہد کی اس راہ میں اور صبر کرتے رہے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور، یقیناً بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے دین کی خاطر اتنی آزمائشیں برداشت کیں اور ثابت قدم رہے، پھر اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی کسی معاملے میں ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا اور ان پر رحم بھی فرمانے والا ہے۔ انسان کی جبلت ہے، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جد و جہد کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتا رہتا ہے، ان کے اوامر اور نواہی کی پاسداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر درگزر کرنے والے ہیں، معاف فرما دینے والے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وما علی الا البلاغ۔